بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ پس نافرمانیاں چھوڑ دیجئے اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ کا رب آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے نہ کھول دے۔ برائی کشتی میں سوراخ کی مانند ہے، جو چھوٹا ہو یا بڑا ایک نہ ایک دن کشتی کو ڈبو ہی دیتا ہے۔ اچھے وقتوں میں لوگوں سے فاصلے رکھنے والے برے وقت میں لوگوں سے شکوے کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جو فاصلے آپ نے بڑھائے ہیں اسے کوئی دوسرا کیوں دور کرے گا۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ احساس کرنے والے کھلا اور چھپا طنز نہیں کیا کرتے۔ احساس کرنے والے فاصلوں سے بدگمان نہیں ہوا کرتے۔ احساس کرنے والے دوسروں کے دلوں میں جھانکے بغیر اپنے دل کی صفائی پر متوجہ رہتے ہیں۔ احساس کرنے والے جب اپنا کہہ دیں تو اپنا بنا کر رکھتے ہیں۔ لوگوں سے ذرا اسی رفتار سے باتیں کر کے تو دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا، بلکہ اس انداز سے بات کرنے کو اپنی توہین سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ بلکہ قرآن کے ہر لفظ کو سوچ سمجھ کر تسلی سے پڑھیں، روح کو سکون ملے گا۔ جب تم تکلیف میں ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لیا کرو، لیکن زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ مرد کا ساتھی بننا عورت کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، کسی مرد کی تفریح بننا وہ خود منتخب کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو، درخت ہو یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ ٹھکرا دو اگر کوئی دے ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد خود میرا کیا ہوگا۔ خدا تعالی کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ خواہشات کے سمندر میں ڈوبنا جتنا آسان ہوتا ہے، اس سمندر سے نکلنا اتنا ہی مشکل۔ پیر کی دعا سے مرید سائیکل نہیں خرید سکتا، جبکہ مرید کے نذرانوں سے پیر لینڈ کروزر خرید لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل کرامت۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، وہ محبت تو کیا کسی بھی چیز کی توقع اس سے نہیں کی جا سکتی۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتا دیتی ہے، اور انسان بھی ایک گھڑی ہے۔ زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے، اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹا لیں، پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک سے نہیں کٹائی، تھوڑا اوپر سے کٹوانا تھی۔ لوگ آدھے رشتے تو اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں
کہ کام پڑ سکتا ہے؟ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمولی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اخلاص کا معنی ہے کوئی کام خالص اللہ کے لیے کرنا، جبکہ ریاکاری کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تاکہ وہ تعریف کریں، عزت افزائی کریں یا ان کی نظر میں قدر و منزلت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے پر قابو پا لیا حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے کی پابندی کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کوچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کی افطاری کروائی اس کے نام اعمال میں روزے دار کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔